انسانی زندگی میں وقت گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر وقت گزرتا ہی نہیں۔ ان میں ایک اہم چیز ہے کہ انسان کا اخلاقی رویہ کیسا ہے۔ بہت زیادہ پیسے شوہر کما کے لاتا ہو، گھر بھی اس نے کشادہ بنا کے دے رکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہو اور وہ خاتون صاحب اولاد بھی ہو، اور گاڑی کی سہولت بھی موجود ہو، زندگی کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں نا، تو کبھی اس اہلیہ سے، اس خاتون سے پوچھ کے دیکھیے گا، وہ بیچاری بڑی تکلیف میں ہوتی، کہتی ہے کیا کروں ان پیسوں کا جب اسے بولنے کا ہی پتہ نہیں، اس کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں، کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو۔ اسی طرح اہلیہ سارے ہی کام کرتی ہو، پردہ دار بھی ہو، نمازی بھی ہو، کام کاج بھی سارے کرتی ہو، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہ ہو تو گھر بسانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی، اور اس انداز میں تعریف فرمائی کہ امت کو پتہ چلے کہ محاسن اصل میں کیا ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، خلق عظیم کے مالک۔ ایک ہوتا ہے انسان کسی کو تحفوں سے مائل کرے، مختلف قسم کی چیزیں دے کے کسی کو مائل کرے، تحفہ لینے دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، لیکن اپنے حق میں قائل کرنا کسی لالچ کے عنوان پر، یہ دوستیاں لمبی نہیں چلتی، یہ تعلقات وسعت اختیار نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ نے کسی سے لالچ کی بنیاد پر دوستی لگائی ہے تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جواب میں مخلص ہے؟ اگر آپ کا عنوان، آپ کا مزاج کسی لالچ کا ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ شخص اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لالچ کے ساتھ تعلقات، آپ کسی شخص کو کچھ دے کے اگر اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ دے کے تھوڑی وہ حق میں ہوگا، روز دینا پڑتا ہے۔ یہاں تو آپ 99 دفعہ کسی کو دیں، ایک دفعہ نہ دیں تو وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، ہمیشہ دینا پڑتا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل ہمیں نبی کریم نے بیان کر کے دیا۔ کریم فرمانے لگے تم دولت کے زور پر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، ہاں اخلاق ایک ایسی نعمت ہے، اخلاق ایک ایسی دولت ہے، تمہارا رویہ، تمہارا انداز ایک ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر تم لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہو۔ اب اخلاقی رویے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ صرف میٹھا بولنا؟ وہ تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ تو بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، سیلز مین ہوتے ہیں، دیگر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، گاہک جیسا بھی آ جائے کڑوا بولنا ہی نہیں۔ صرف میٹھا بولنا تو اخلاق نہیں، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر سچ بولنا بھی اخلاق ہے۔ تحمل، بردباری، وفاداری، حوصلہ، یہ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، کسی کے پیسے دیکھ کر، مال دیکھ کر، شہرت دیکھ کر، اقتدار دیکھ کر کبھی پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ رب کا جتنا مجھ پر کرم ہے شاید ہی کسی پر ہو۔ اپنے آپ کو ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رکھنے والا بندہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہو، ہرس ہوس لالچ اس کا ختم ہی نہ ہوتا ہو، تو یہ بندہ کبھی بھی با اخلاق ہو سکتا نہیں۔ اپنے رویوں سے انسان، دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بردباری کی انسانی وقت زندگی میں۔ کسی آدمی کا بھی مزاج دوسرے سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر آدمی کو ایک ناک دی ہے، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے، لیکن چہرہ پھر بھی کسی کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ کہیں کوئی لوگ آپ کو ملیں گے جڑواں ہیں تو ان کے چہرے ملتے ہیں، ورنہ عموماً یہ ہے کہ اگرچہ جس چہرے پر اعضاء اتنے ہیں جتنے سب کے ہیں، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے سے، اسی طرح مزاج بھی نہیں ملتے،
اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے نصیب بھی نہیں ملتے، وہ بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جب چہرہ نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، لیکن گزارا تو کرنا نا لوگوں کے ساتھ۔ اگر ساری عادات آپ کو بہو کی پسند نہیں، داماد کی پسند نہیں، بھائی کی پسند نہیں، ساری عادات ملازم کی پسند نہیں، تو میرے عزیز کئی دفعہ ساری باتیں تو ماں باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی۔ تو مزاج بردباری کا ہو، تحمل کا ہو، طبیعت میں ٹھہراؤ ہو۔ یہ انسان کی طبیعت میں بعض اوقات جلد بازی جب آتی ہے نا تو انسان پروقار نہیں رہتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی طبیعتوں میں بہت جلدی ہوتی ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، کوئی چور دروازہ تلاش کرتے ہیں آگے جانے کا۔ آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ہیں، نہیں بھی شہرت ہوگی تو کیا ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کئی دفعہ استغفار کرتا ہوں اس کے حضور، لیکن جب آپ بہت معروف ہو جاتے ہیں تو آپ کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں رہتی، کوئی نجی زندگی نہیں، آپ تو اپنی مرضی سے کہیں آ جا ہی نہیں سکتے۔ کوئی کام دنیا کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ تو کیمرہ فٹ ہے۔ میں ایک جگہ پہ گیا 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے، تو گرمی بھی بڑی شدید تھی اور کچھ لیٹ ہو گئے تو راستے میں رک بھی نہ پائے، تو ہم جب وہاں پہنچے تو وہ 5-6 کیمرے تو گاڑی پہ سیٹ ہوتے ہیں آپ کے، اور پھر گاڑی سے نکلے اور جہاں جہاں بھی گئے یہ 10 تصویریں، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے، یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے۔ آپ اپنی ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے اگر تکلیف بھی ہو تو، جو کہ کیمرے چل رہے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ تصویریں ہی بناتے رہے، تصویریں ہی بنتی رہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے؟ جب ایک دوسرا نہیں مانگتا، ظاہر ہے گرمی ہے، مسافر ہوں، سفر کیا ہے، چلو پانی مل جائے، اس کے بعد پھر کیمرے چلتے رہیں۔ تو پھر ایسا نہیں تھا کہ لوگ اچھے نہیں تھے، لیکن وہ کیمروں کی دوڑ میں بھول ہی گیا انہیں کہ آتے ہی پہلے فوٹو ہوتی ہے کہ پہلے پانی ہوتا ہے، انہیں بھول گیا۔ اور جب میں نے توجہ دلائی تو پیار والے تھے، کچھ ان کی طبیعت میں احساس بھی پیدا ہوا کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا، لیکن یہ چیزیں بردباری کو ختم کرتی ہیں، تحمل نہیں رہتا۔ بہت شہرت جب آپ کی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اس وقت بھی آپ کو بعض چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ آمدام برسر مطلب مزاج بردبار ہو، اس میں حلیمی ہو، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے، سیرت سنیے، اور ذرا چنیے کہ انداز کیا ہونا چاہیے۔ میں آج دیکھتا ہوں کہ عدم برداشت ہے نوجوانوں میں، تحمل نہیں، اور اپنے مزاج کے خلاف تو بات برداشت ہی نہیں کرتے۔ ایک دوست کہنے لگے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو میں نے انہیں کہا کہ جو بات صحیح ہوتی ہے وہ تو برداشت کرنی بھی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی صحیح ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کو آپ؟ مجھ سے غلط بات برداشت، تو اس کا مطلب ہے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ وہ تو برداشت کرنی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی ٹھیک ہے۔ برداشت آپ نے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے جو بظاہر آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کو لگے کہ بات ٹھیک، اس کو آپ کو برداشت کر کے ٹھیک جواب دینا ہے، کہنا ہے بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں معاملہ وہ مجھ سے غلط بات۔ وہ کئی دفعہ دیہاتی ہماری مائیں باپ بھی کہہ دیتے ہیں اے ساڈا منڈا جی بڑے غصے والا ہے۔ میں کہ تھوڑے تے غصہ کردا ہے نا، تسی سہندے ہو، اس کو ایس ایچ او کے سامنے کھڑا کرو بھلا غصہ آتا ہے؟ یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، یہ غریب آدمی پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ کبھی غصہ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بردباری پیدا کرو، مزاج تحمل ہو، یار ذرا ٹھہراؤ ہو۔ اپنے بھی پریشان ہیں کہ بات نہیں مانی جا رہی، یعنی والد بھی بے باک ہو کہ اپنی اولاد کو کوئی کام نہ بتا سکے، والدہ بھی نہ بتا سکے، اپنے قریبی لوگ بھی بے تکلف ہو کے کچھ کہہ نہ سکے، تو کیا کمایا انسان نے زندگی میں؟